السلام علیکم دوستو، بہت ساری باتیں ہیں کرنے والی، لیکن میں آپ سے چند ایک بڑی امپورٹنٹ گزارشات کروں گا۔ امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے ایران اسرائیل اور غزہ کے کانفلکٹ کو لے کے۔ زہران ممدانی کی شکل میں اس کا ایک پہلا ثمر نظر آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ایران اسرائیل وار کی، تو بات یہ ہے کہ اس میں آف کورس کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اتنا ڈی اسٹیبلائز کیا جائے نہ تو ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی رہے، نہ ان کے بعد کوئی لیڈرشپ رہے، اور نہ ان کی گورنمنٹ میں کوئی سکت رہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے اہداف تھے اسرائیل کے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف نیوکلیر بام کا ہونا یا نہ ہونا، اس کو ختم کرنا نہیں، بلکہ نیتن یاہو کو اپنے دور ہے جو اپنی حکومت ہے اس کو لیجٹمیسی اور طول مہیا کرنا تھا، کیونکہ نیتن یاہو کبھی بھی موسٹ پاپولر لیڈر نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا لیڈر رہا ہے جو کہ بڑا ہی ایسا بندہ ہے جو کہ تفرقہ پیدا کر کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے، اور ہمیشہ سے فوکس رہا ہے وہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا کے، تو وہ لیڈر بنتا رہا ہے۔ تو 1996 میں جب وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنا اور وہ بل کلنٹن سے ملا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن سے، تو آف کورس بات لیک ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن جب وہ ملا اور اس کا جو ڈیمینر تھا اتنا فل آف پرائیڈ اینڈ فل آف ایروگینس تھا کہ وہ یعنی بل کلنٹن سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ کسی اپنے یعنی چھوٹے بندے سے بات کر رہا ہو، ایون ایکول پاور پہ نہیں بلکہ ان کو ڈکٹیٹ کروا رہا تھا۔ اور بل کلنٹن کو اتنا غصہ چڑھا کہ اس نے اپنے چیف آف سٹاف کو سائڈ پہ لے جا کے یہ کہا، جو کہ بعد میں اب لیک ہو چکی ہے یہ بات، اینڈ ہو دا فک از دی ورلڈ پاور ہیئر۔ اینڈ بل کلنٹن کو بہت غصہ آیا اس کی انداز سے، اور آف کورس پریزیڈنٹ بل کلنٹن بھی اس وقت نئے پریزیڈنٹ بنے تھے، اور ان کو جب پھر احساس ہوا پوری لابی کا، تو انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ بل کلنٹن اینڈ اپ ڈوئنگ دوز تھنگز واٹ نیتن یاہو واز لوکنگ فار، یعنی وہ جو چاہتا تھا نیتن یاہو اس نے کروا لیا، لیکن بل کلنٹن کو یہ پسند نہیں آیا۔ تو یہ چکر اسی طرح چلتا رہا کہ یہ اتنی بڑی، بے شک پاپولیشن جو زائنسٹ لابی کی پاپولیشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے کہ ہمیں جیوز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیوز اور زائنسٹ لابی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو زائنسٹ لابی جو ہے ان کا جو مطمع نظر ہے وہ ہے دہشت گردی سے، دھاندلی سے، دھونس سے اور پیسے سے اسرائیل کو تقویت پہنچانا، کیونکہ اسرائیل ان کی گورنمنٹ ہے زائنسٹ کی، اور امریکہ اور پوری دنیا کی گورنمنٹس کو انفلوئنس کرنا۔ اور انفارچونیٹلی یہی کچھ جرمنی میں ہو رہا تھا جو ہے نا پہلے، تو یہ 100 سال بعد وہی کہانی جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اس میں کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے، جوڈیزم کی بات نہیں ہے۔ جوڈیزم از ڈیفینیٹلی ابراہیمک ریلیجن، اور ہم اس کی جو ہے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن بات ہے زائنسٹ لابی کی جو کہ اپنے سوا سب کو ملیا میٹ کر دینا چاہتی ہے۔ انفارچونیٹلی زائنسٹ لابی جو ہے وہ ان کے پاس پورا میڈیا کنٹرول تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ہر وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل ہمارا جو ہے وہ ساتھی ہے، اسرائیل ہماری جنگ لڑ رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑا ایلائی ہے امریکہ کو۔ لیکن اب امریکنز کو ایوری لیول، یوتھ سے لے کے سینئر لوگوں تک یہ احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ حقیقی معنی میں دوست نہیں ہے۔ اسرائیل امریکہ کو خام خواہ اپنی جنگوں میں کھینچتا رہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہتا ہے، حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے انسینٹیوز آپس میں الائن نہیں ہے، نہ تو ان کے انسینٹیوز الائن ہیں، نہ ان کی ڈیپینڈنس الائن ہے۔ یعنی اسرائیل کے انسینٹیو، ان کی خواہشات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنے چھوٹے لیول پہ آئے، اور پوری عرب دنیا میں 1/5 آبادی دنیا کی جو ہے وہ جو مسلمان ہیں ان سب کو امریکہ نے ایلینیٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کے پیچھے لگ لگ کے۔ لیکن میرا خیال ہے اس کی سمجھ اب ایٹ لیسٹ امریکن عوام کو تو آ گئی ہے، بڑی بائی ان لارج امریکن عوام کو آ گئی ہے۔ اور اس کا ایک میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ زہران ممدانی جو کہ 33 ایئر اولڈ ینگ مین ہے، جو کہ 7 سال کا تھا جب امریکہ آیا، ایک نوجوان ہے، اور اس نے جو ہے وہ اتنا بڑا بیڑا اٹھایا کہ اس نے کہا کہ میں نیو یارک کے میئر کا الیکشن لڑوں گا۔ میئر کا الیکشن ایک بہت بڑا الیکشن ہے، یہ مطلب دنیا کا سب سے بڑا سٹی ہے، یعنی وہاں پہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ زائنسٹ لابی کے ساتھ بھی، اور جتنی بھی کورپوریٹ امریکہ کی جتنی بڑی بڑی فرمز ہیں اور جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ انٹرینچ ہیں۔ اور وہ اینڈرو کومو جو کہ
11 साल गवर्नर रहा पूरे न्यूयॉर्क स्टेट का, न्यूयॉर्क सिटी का नहीं, न्यूयॉर्क स्टेट का वो गवर्नर रहा। वो उसके मुकाबले में नंबर 2 आया अभी भी। और जितने भी कैंडिडेट्स थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, वो सब के सब ज़ोहरान ममदानी को तो किसी खाते में नहीं लिख रहे थे। तो वो नीचे से उठता, यानी ना तो उसने अपना रिलीजन छुपाया, ना उसने अपनी एथनिसिटी छुपाई, ना उसने ये छुपाया कि मैं जो है वो अमेरिका में बोर्न नहीं हूँ, मैं ऑफ कोर्स युगांडा में बोर्न हूँ, तो मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन हूँ और उसके वालिदैन इंडिया में पैदा हुए और वो मुसलमान है। तो उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं, लेकिन वो हर किसी के पास गया, इवन ज्यूज के पास भी गया, और उसको ज्यूज का भी खासा वोट मिला है, ज़ायनिस का नहीं, ज्यूज का। क्योंकि पूरी दुनिया में इजराइल के बाद अगर किसी जगह ज्यूज रहते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी है, और वहां पे उसने जो है वो एक बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री ली, सबको हरा के, और डेफिनेटली एंड्रू कुमो को भी हरा दिया। और इवन के जुलाई 3 को ऑफिशियल रिजल्ट आना था, लेकिन एंड्रू कुमो जो कि दूसरे नंबर पे था, उसने जो है वो एक्सेप्ट की डिफीट, क्योंकि इतनी क्लियर डिफीट थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स उसने एजेंडे पे, बेहतरीन एजेंडा, रिफॉर्म एजेंडा, सोशल एजेंडा, जिसमें कोई किराया नहीं होगा, कोई फेयर नहीं, किराया नहीं होगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगी पूरे न्यूयॉर्क सिटी में। ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ भी बड़ी पॉवर्टी है लोगों में, और वो रेंट कंट्रोल और पॉवर्टी कंट्रोल और लोगों को सस्ते दामों पे रोटी कपड़ा मकान देना, लिटरली अगर आप उसकी बात सुनो तो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है। तो यूथ उसके पीछे है, लतीनो उसके पीछे हैं, ब्लैक्स उसके पीछे हैं, यानी मुसलमान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, हर तरह के लोग उसके साथ हैं, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं ये पुराने टिपिकल पॉलिटिशियन से, और लोग चाहते हैं एक तब्दीली आए। और इसी तब्दीली की वजह से लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रंप ने वो काम नहीं किए जिसका उसने वादा किया था। लेकिन अब लोग जो है वो हर तरह आजमाना चाहते हैं। तो ये बेशक प्राइमरी थी, यहाँ एक प्राइमरी होती है और फिर एक मेन इलेक्शन होता है। तो मेन इलेक्शन नवंबर में है, और वो उसमें फिर जो है वो मेयर का फैसला होगा। लेकिन अभी जो प्राइमरी है ज़ोहरान ममदानी ने जीती है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि तकरीबन 4 लाख वोट, 384,000 कुछ इस तरह, 4 लाख के करीब वोट जो है वो ममदानी ने लिए हैं, और तकरीबन 3.25 लाख वोट जो हैं वो एंड्रू कुमो ने लिए हैं, और बाकियों ने 2 लाख, 1.25 लाख और बाकी 40,000 इस तरह करके वोट लिए। तो अब बात यह है कि अगर ज़ोहरान ममदानी नहीं भी मेयर बनता तो वो जीत चुका है। वो इतना बड़ा लीडर उभर के आया, इतना डिसाइसिव, इतना क्लियर, इतना विजनरी कि हर कोई उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। और वो देखें, एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोमो के पीछे, और दूसरी तरफ सिर्फ $11 मिलियन इसने इकट्ठा किया, वो भी बिल्कुल ग्रास रूट से, और उसको फ्री की एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी क्योंकि लोग उसको सुनना चाहते हैं। तो ये होती है तब्दीली, और ये तब्दीली इसलिए हुई कि लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया से कि कितना जुल्म हुआ है, यानी गजा पे, और कैसे जुल्म हो रहा है, और इजराइल कैसे जुल्म कर रहा है। तो ये खुल्लम खुल्ला यानी ज़ायनिस्ट लॉबी के खिलाफ है ज़ोहरान ममदानी, और अवाम जो है वो ये समझ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान जिंदाबाद।